دعا کب اور کس وقت قبول ہوتی ہے؟ جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک عبادت ہے، ٹھیک ویسے ہی دعا کرنا بھی ایک عبادت ہی ہے، اور ہر ایک انسان جو اللہ کے سامنے امید کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن کچھ خاص ایسے وقت ہیں یا ایسی جگہ ہے جس میں اگر دعا کی جائے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو اگر دعا کرے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ دعا کب اور کس وقت قبول ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، وہ جگہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مطاف۔ نمبر 2، ملتزم، حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے بیچ کا حصہ۔ نمبر 3، میزاب کے نیچے۔ نمبر 4، بیت اللہ کعبے کے اندر۔ نمبر 5، زمزم کے کنویں پر۔ نمبر 6، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر۔ نمبر 7، صفا اور مروہ کے بیچ کا وہ علاقہ جہاں سعی کی جاتی ہے۔ نمبر 8، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ نمبر 9، عرفہ، مزدلفہ، منی اور جمرات میں، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ نمبر 10، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں۔ کون کون سے وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے؟ نمبر 1، اذان کے وقت۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نمبر 3، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد، خاص کر اس شخص کے لیے جو کسی مصیبت میں جکڑا ہوا ہو، اس وقت دعا کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 4، فرض نمازوں کے بعد۔ نمبر 5، سجدے کی حالت میں، نمازوں کے علاوہ سجدہ۔ نمبر 6، قرآن کی تلاوت کے بعد، خاص کر قرآن کے ختم کرنے کے بعد۔ نمبر 7، آب زمزم پیتے وقت۔ نمبر 8، مرغ کے آواز کرتے وقت۔ نمبر 9، مسلمانوں کے کسی دینی سلسلے میں اکٹھا ہونے کے وقت جہاں مسلمان بڑی تعداد میں ہوں۔ نمبر 10، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں۔ نمبر 11، بارش کے وقت۔ نمبر 12، جب کعبے پر پہلی نظر پڑے۔ نمبر 13، قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد۔ نمبر 14، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان۔ ان 5 لوگوں کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیمار شخص کی دعا۔ کوئی شخص بیمار ہو اور تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک روزے دار شخص کی دعا۔ روزے دار شخص کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ علماء نے روزے کی حالت میں دعا کرنے اور نماز پڑھنے کو سنہرا وقت بتایا ہے۔ نمبر 3، اپنے بچوں کے لیے باپ کی دعا۔ ایک باپ کو اپنے پریوار کا ذمہ دار اسلام نے ٹھہرایا ہے، تو ایک ذمہ دار کی اور ایک باپ کی حیثیت سے جب بھی کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، کسی شخص کی دعا دوسرے شخص کے لیے اس کی غیر حاضری میں، جیسے ساجد نے حامد کے لیے دعا کی جب حامد وہاں موجود نہیں تھا، اور حامد کو پتہ بھی نہیں کہ ساجد میری بہتری کے لیے دعا کر رہا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی نہیں ٹھکراتے اور یقینی طور پر قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5، سفر کرتے وقت مسافر کی دعا۔ اسی طرح جب کوئی سفر کر رہا ہو اور ان کی سفر کی مشقتوں کے بیچ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ان 7 کاموں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، محسنین، نیک کام کرنے والوں میں شامل ہونا۔ محسنین کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا پالن کرتے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، نفلی عبادت کرتے رہنا۔ نفل نماز اگر آپ نہ پڑھیں تو عذاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، تو ایسے میں آپ اللہ کے بہت ہی قریبی بندوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، خوشحالی میں دعا زیادہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں دعا زیادہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تب ہم اللہ کے حضور پیش ہو کر دعا کرتے ہیں،
جبکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ ہو تب بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے دعا مصیبت کے وقت میں جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے لوگوں میں سے قبیلہ کرن سے ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، اس کی والدہ ہیں جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر تمہارے لیے اس سے دعا کروانا ممکن ہو تو ضرور کروانا۔ نمبر 6، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب بھی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نمبر 7، دعا سے پہلے حمد اور درود شریف۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، بلکہ جب تم نماز پڑھو اور بیٹھو تو شان الہی کے مطابق پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اس سے دعا کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو آپ نے فرمایا، اے نمازی، دعا کرو پوری